وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 42، درس کا نمبر ہے 2053. آج کا موضوع، کیا ہم جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعده انہ کان حلیما غفورا. خدا ہی آسمان اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں. اگر وہ ٹل جائیں تو خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے. بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے. سامنے کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 42. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. یہ لوگ کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راہ راست پر ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا. استکباراً فی الارض ومکر السیئ، یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والے ہی کو لے بیٹھتی ہیں. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین پر کبھی چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، کہ انہیں لوگوں کا انجام نظر آتا. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے تھے. کانوا اشد منہم قوہ،
یہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ انہ کان علیما قدیرا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سامعین کرام، یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے 41 نمبر سے 44 نمبر تک پڑھی۔ یہ مسئلہ ہمارا ہے، یعنی دیکھیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمانِهِمْ، یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ اس کا نزول جس وقت ہو رہا تھا، تھوڑا سا میں اس کے شان نزول کو بھی بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر ان کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب سے پھر بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں پھر ہزاروں انبیاء آئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ ہاں، نبوت کے باتیں موجود تھیں، اور دیگر جو انبیاء تھے وہ تو یعنی ان کے سامنے تھے، انہی کے علاقے میں تھے، اور ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اگر یہ مسلمان ہونا چاہتے تو حق کی دعوت اس وقت موجود تھی ان کے سامنے۔ تو خیر، یہ ایک نسلی، دیکھیں ایک نسلی وہ چیز آ جاتی ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہود یہ یعنی اپنا حق سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے، یعنی ایک نسلی تفاخر تھا۔ بنی اسرائیل، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، جیسے کہ آج دیکھ لیں ہم مسلمان جو ہیں اپنے آپ کو بس کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ایک عام تصور ہے نا۔ تو ایک حد تک تو ٹھیک بھی ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، لیکن ہم تو اپنے متعلق بھی ایک غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بہرحال تو یہ ایک چیز یعنی اسی طرح ان میں تھا۔ یہود مدینے میں اس لیے آئے تھے کہ ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت لکھا ہوا تھا کہ وہ مدینے ان کا دار الہجرت ہوگا، وہ نبی السیف ہوگا، وہ غالب ہوں گے۔ تو وہ اس خیال سے آئے تھے کہ ہم جب حضور آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب حضور آئے اور انہوں نے پہچان لیا، انکار کر دیا۔ حسدا من عند انفسہم، حسد کا شکار ہو گئے۔ اور بہرحال میں آپ کو یعنی مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں، پوری تاریخ میرے بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اسی طرح مشرک کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی مشرکین مکہ، ان پر کوئی پابندی نہیں تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قبول کرنے کی ان پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج بھی ہماری دیکھیں جو اسلام ہے تو کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ جو مسلمان ہونا چاہتا ہے مسلمان ہو جائے۔ تو وہاں پر ایک تصور تھا کہ بھئی ہاں، ہدایت تو یہ ساری بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اگرچہ ان پر کوئی پابندی نہیں تھی ہدایت کا اتباع کرنے میں، لیکن ایک نسلی وہ تھا کہ بھئی لئن جاءہم نذیر لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ اگر ہمارے پاس پیغمبر آتا اور تو ہم، یہ تقریباً 2500 سالہ تقریباً وقت گزر گیا نا، اسماعیل علیہ السلام کے لے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازاً اتنا وقت گزرا، تو 2500 سال تو کافی عرصے ہوتے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم میں رسول آتا تو ہم سب سے بہتر مسلمان ہوتے، لیکن فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، جب وہ آ گیا، یعنی دیکھیں ایک آج کے حساب سے اگر میں دیکھوں، یعنی آپ کو آج کے حساب سے بتاؤں، ہمارے بعض علماء جو ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، تو بعض لوگ، یہ میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں یار میرے پاس اگر علم ہوتا تو میں ایسا نہ ہوتا، یعنی یہ اپنے علم کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے،
اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ مولا چسوئی آغا کوا اور چسکئی آغا مکوا. مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملا تمہیں جو بات کہہ رہا ہے اس کو تو تم کر سکتے ہو، لیکن جو کر رہا ہے اس کو نہ کرنا. تو بہرحال میں اس زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے یار یہ تو جانتا ہے اور پھر بھی یعنی میرے پاس علم ہوتا تو میں اس سے زیادہ جو ہے اچھا بیہیو کرتا اور اپنے اوپر کنٹرول کرتا اور ایسا نہ کرتا جیسے یہ کر رہا ہے. یہ اس قسم کی باتیں ہیں. لیکن ایک بات دیکھیں سوچنے کی ہے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اول تو ہم حق کے جویا نہیں ہیں، حق کے طالب نہیں ہیں، اور ہم پر اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مواقع دیتا ہے انسان کو، اور انہی مواقع کی بنیاد پر پھر آپ کی پکڑ ہوگی اور نجات ہوگی یا پکڑ ہوگی. تو جب موقع آتا ہے اور کوئی آواز ہمارے کان میں لگتی ہے تو ہم دنیا میں اس قدر پھنس چکے ہیں، حب دنیا میں اس قدر غالب ہے کہ ہمیں حق کی آواز یعنی کوئی کشش نہیں محسوس ہوتی. حق کی آواز جو بھی سناتا ہے ہمیں کوئی کشش نہیں محسوس ہوتی. ہم اس کی آواز دل کے کانوں سے نہیں سنتے، ظاہری کانوں سے سن لیتے ہیں اور بس واہ واہ اور تعریفیں کہہ کے بس چپ ہو جاتے ہیں. یعنی ہم اس کو دل سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نفورا، نفرت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ان کی صداقت پر دلیل تھی. اور جو پہلا انذار تھا 3 سال بعد جو عام تبلیغ تھی حضور کی، صفا کی پہاڑی پر چل کر انہوں نے جو اعلان کیا اور لوگوں سے شہادت چاہی کہ اگر میں کہوں، آج کل ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے لوگوں، لیکن اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے اور تم اپنا تیاری کر لو تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تو قوم نے کیا کہا؟ میں کہا ٹھیک ہے. دیکھیں حضور سے انہوں نے فرمایا کہ آج تک تم نے جھوٹ نہیں بولا ہے، اگر آپ یہ بات ہمیں کہہ دیں گے تو ہم یقین کر لیں گے اور اپنی تیاری کریں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہارے جو اعمال ہیں اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب کا لشکر تم پر متوجہ ہونے والا ہے. اس سے نجات کی ایک ہی راستہ ہے کہ تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی بات آج ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دل کے کانوں سے نہ تو ہم نے سنی ہے اور نہ ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. بھیا ہم رسول کو تو جانتے نہیں ہیں کہ رسول ہیں کون، کیا دعوت ہے ان کی، کیا پیغام دے رہے ہیں، کس طرف ہمیں بلا رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمارے سر پہ تو دنیا کی دھن سوار ہے، حب دنیا کی دھن، دنیا کمانی ہے. ہر بچہ ہو بچی ہو سارے ذہنوں میں دنیاوی خواہشات ہیں. لڑکے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی ڈگری لیں جس کا سکوپ زیادہ ہو تاکہ ہمیں اچھی نوکری ملے اور بس دے مار 4.5 ہو جائے، یا میں کوئی بزنس شروع کروں، بزنس کی طرف آتا ہوں. یہ دیکھیں ہم سب اسی بلا میں مبتلا ہیں، حب دنیا کی. کیا والدین اور کیا ان کے بچے. یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، حب دنیا کی بلا میں ساری دنیا کی سوچیں. لڑکیاں یعنی پرایا دھن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی دنیا کا، بس خاون کی وہ دیکھتی رہتی ہیں کیسا ہے کیسا نہیں ہے. بس ساری سوچ آپ دیکھ لیں، جو زیادہ عمر گزار لیتی ہیں ان کی جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں ان کی نظر میں تو پہلی پریشانی اپنے خاون کی ہوتی ہے. یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ میری بات نہیں مانتا. اور یہ آپ دیکھ لیں اپنے جو بیویاں ہیں سب سے زیادہ شکوے ان کے اپنے خاوندوں سے ہوتے ہیں. یہ عام، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ڈرایا آگ سے
کہ میں نے تمہیں آگ میں دیکھا ہے. حضور جا رہے تھے نا عید کی نماز کے لیے، تو عورتیں تھیں، تو حضور یعنی عورتوں نے پوچھا کیوں حضور ایسا کیوں ہے؟ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ وَتُكَفِّنَّ الْعَشِيرَ، تم ناشکری کرنے والی ہو اپنے خاوندوں کی. میری تو کوئی وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایسے الزامات پہ دھرنے لگوں. یہ عام دیکھیں، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. اصل میں تو ہمارے دل میں اللہ نہیں ہے، دنیا ہے، تو آپ کی پریشانی بھی پھر دنیا ہوگی. اب عورت گھر میں بیٹھی ہے، اس کی پریشانی دنیا، اور دنیا میں جو ہے بس اس کا شوہر، یہی پریشانی ہے اس کی. باقی تو آپ خود سمجھدار ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، جو بھی ہیں. لیکن ایک بات ہے، ما زادہم الا نفورا، جب رسول آتا ہے تو یہ تو رحمت لے کے آتا ہے. اب اس سے پیغام سے نفرت کا کیا مطلب ہے؟ رسول تو ہمیں جنت کی طرف بلا رہا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے. لیکن ہم تو سلامتی کا گھر، ہم نے تو ہمارا تو دنیا ہی پر ہے سارا اعتماد و بھروسہ. ہم تو دنیا ہی کے چکر میں ہیں، ساری سوچیں دنیا کی ہیں، دنیا کے لیے ہم سوچ رہے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہم کے خیال میں ہم غرق ہیں. تو اب اللہ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جیسے کہ آج قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے. قرآن فہمی، اس کا تو کوئی رجحان نہیں ہے. ہاں تلاوت، یعنی جو بہت بھی زیادہ کرے تو بس خاتون ہو یا مرد ہو، وہ کہتے ہیں تلاوت، چلو ایک پارہ تلاوت کر لو روز، چلو کچھ نہ کچھ تلاوت کر لو، ہمارا ثواب ہو جائے گا. دنیا دار کو کیا ثواب ملے گا؟ آپ کے دل میں دنیا، زبان پہ آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ در زبان اللہ اللہ، در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح کیا دارا دسل. تمہارے دل میں تو گائے اور گدھے ہیں، اور زبان پہ تم اللہ اللہ کر رہے ہو، یہ تسبیح کیا اثر کرے گی؟ دیکھیں، اصل معاملہ تو دل کا ہے. اس بات کو ذرا محسوس کریں، معاملہ تو دل سے ہے. اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہمارے دل میں دنیا ہے. اے ٹو زی دنیا، آخرت کا تو خیال نہیں ہے. آخرت کے لیے تو ہم زندگی نہیں گزار رہے، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. یہ نفرت کیوں ہوتی ہے؟ فلما جاؤم نذیر ما زادہم، یہ ہمارا ہے، ہماری نفرت ہے. نفرت ہم دل سے نہیں چاہتے کہ ہم قرآن کو سیکھ لیں، یا پیغمبر سے رابطہ جوڑ لیں، یا اللہ سے تعلق بنا لیں، یا اللہ کے بندوں کو ڈھونڈیں، ان کی محفل میں بیٹھیں. جبکہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کی صحبت میں بیٹھو. ما زادہم الا نفورا. اللہ، تو نفرت، ما زادہم الا نفورا. تو نفرت تو دیکھیں، جو چیز چاہتے ہیں آپ، اس سے آپ کو محبت ہوگی. جو چیز نہیں چاہتے اس سے آپ کو محبت نہیں ہو سکتی. سادی سی بات ہے. ہم دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا ترجیح ہے، دنیا کی اہمیت ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. یہ عام میں مسلمانوں کا، جو برائے نام مسلمان ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا دنیا پر، ظاہر پر یقین ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. ہم لوگ دنیا کو تو جانتے ہیں، ظاہر دنیا کے حالات سے ہم واقف ہیں. یہ رواج ہے، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ کرنا پڑتا ہے اور ہونا ہو چاہیے، اور یہ اور وہ آپ کہتے رہتے ہیں نا، اس کا ہم بڑا رواج زمانہ.
مٹھائی دینی ہے وہاں، یہاں وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ عملاً ہم آخرت سے انکاری ہیں، تو آخرت کی کوئی بات بھی ہمارے دل کو نہیں لگتی۔ وَمَا زَادَهُمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں۔ یہ رویہ آج ہمارا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہماری امیدیں تو بتوں سے وابستہ ہیں، ظاہر سے وابستہ ہیں، ظاہر اور ظاہر۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ یہ ایک رویہ ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ استکباراً فی الارض، استکباراً یعنی تکبر کا رویہ۔ اب اس کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو طریقہ ہے تو اس کا وَمَكْرَ السَّيِّئِ، یہ زیادہ استکبار کرنے لگے۔ تکبر، زمین میں تکبر اور بری تدبیریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور لفظی ترجمہ آپ سن لیں کہ یہ زمین میں سرکشی کی روش اختیار کر لی، تکبر کی روش اختیار کر لی اور بری تدبیریں کرنے لگ گئے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری تدبیر تو تدبیر کرنے والے پر ہی لٹ پڑتی ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، کیا وہ اسی برتاؤ کے منتظر ہیں جو پہلے لوگوں سے برتا گیا۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو تم اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اللہ کے قانون میں کوئی تغیر نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں اس میں سنت مطلب اللہ کا رویہ یا طریقہ یا عادت۔ اللہ کی عادت ہے کہ جس نے بھی دنیا کو مقصود بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، قرینہ ہے۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ دل سخت ہو جاتا ہے، یعنی اگر ایک انسان، تھوڑی توجہ سے یہ مضمون سے، اگر ایک انسان اپنی حقیقت کو بھلا دیا، اللہ کو منزل نہ بنایا اور قرآن اور حدیث اس سے رخ پھیر لیا، دنیا کو منزل بنا لیا، دنیا کا دھوکہ لگ گیا، دنیا ہی کے لیے اس نے یعنی ساری تدبیریں جو ہیں وہ دنیا ہی کے لیے کرنے لگا، دنیا ہی کی سوچنے لگا، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کرتا ہے، یہ ایک نیچرلی رویہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ یہ کرتا ہے، یہ قانون ہے، یہ طریقہ ہے کہ اس کے دل پر گرد پڑتی رہتی ہے، دل کالا ہوتا رہتا ہے، دل سخت ہوتا رہتا ہے۔ یہ دل سے کام نہیں کرتا نا، دل تو اس نے دنیا کو دے دیا۔ دیکھیں ہم نے تو واضح بات ہے کہ ہم نے دل دنیا کو دے دیا ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم جی رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے جینے کا۔ تو اب یہ ہے کہ اب اللہ کا جو سنت ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ طالب دنیا ہیں اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے خود فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے ظاہر کے لیے جینا ہے، دنیا کے لیے جینا ہے۔ اب آپ کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جائے گا، سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جائے گا، کھلے گا نہیں، اور وہ ہوتا رہے گا تنگ۔ یجعل صدرہ ضیقا کانما یصعد فی السماء، قرآن کی آیت ہے کہ اس کا سینہ میں تنگ کر دے۔ اللہ نہیں کرتا تنگ، یہ ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی لم یرید الا الحیات الدنیا، بس ہمیں دنیا کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں پہ وہ آیت بھی میں پڑھ دوں، اور ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا،
اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اس پر مطمئن ہے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو میری احکامات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. دیکھیں میں آپ کی آسانی کے لیے مضمون کو اللہ کی عطا سے آسان کر دیتا ہوں. دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے اور یہ ہوش و حواس سنبھال لیتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت. اب یہ اگر یہ ارادہ کر لے آخرت کا اور اس کے لیے کوشش کرے، اللہ تعالیٰ وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اور اگر یہ ارادہ کر لے دنیا کا تو دنیا کا راستہ جہنم کا راستہ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں. دنیا کے راستے پر اگر آپ نے چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ روکے گا نہیں، بس آپ کو آپ کا نصیب ملے گا، جو بھی ہوگا نصیب ملے گا، لیکن آپ کا ٹھکانہ دوزخ ہے. مطلب آپ نہیں، ہر اس شخص کا جو دنیا کو ترجیح بنا لے یہ اللہ کی نظروں میں کافر ہے. سورہ ابراہیم کی آیت اور 2 اور 3 پڑھ لیں. یہ دنیا اللہ کی نظر میں کافر ہے اور یہ ظاہر کے لیے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا اس نے. اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہ بڑی مطلب گہرا مضمون ہے اور سادہ بھی ہے، آسان بھی ہے اگر آپ اس کو سوچیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم. من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ یعنی دنیا کا طلبگار ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کو دوں گا دنیا، لیکن کس کو اور کتنا یہ میری مرضی ہے، یہ تو تقدیر کے فیصلے ہیں. اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے. یہ سنت الاولین ہے، یعنی یہ اللہ کا طریقہ ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو دنیا کا طالب ہو اس کو میں آخرت دے دوں. طالب آخرت کو من کان یرید ومن کان یرید الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. ان لوگوں کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں اس کی قدردانی کروں گا. میں آپ کو مختصر بات یہ ہے، یہ بات ابھی چلے گی اللہ کی عطا سے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے انتخاب کیا ہوا ہے جہنم کا. میں کلیئر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی دھوکے میں نہ پڑیں. ہمیں تو ایک دھوکہ لگ گیا ہے. پہلا دھوکہ تو اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا ہے، پھر ہم اپنے جنتی ہونے کا ہے. یہ بہت بڑے بڑے دھوکے لگے ہوئے ہیں. بخشش اور شفاعت اس کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ ہم دنیا دار ہیں. ہمارا دل دنیا میں ہے، دل دماغ جسم سب کچھ دنیا کو ہم نے دیا ہوا ہے. میں ایک ایک فرد کی بات کر رہا ہوں سامنے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. یہ خدا کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے
تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔